لاہور کے پوش علاقے میں واقع حویلی سکندر اس وقت روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ ڈول کی تھاپ اور شہنائیوں کی گونج نے فضا میں ایک سحر طاری کر رکھا تھا۔ آج سکندر حیات کے چھوٹے بیٹے روہیل کی شادی تھی، اور دلہن کوئی اور نہیں بلکہ اسی گھر میں پلنے والی ان کے مرحوم بھائی کی بیٹی ایشل تھی۔ لاؤنج میں مہمانوں کا ہجوم تھا، مگر گھر کے بڑے بیٹے شاہزین کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی طاری تھی۔ وہ بلیک شیروانی میں ملبوس قداور اور وجیح شخصیت کا مالک تھا، جس کی ایک گوری سے ملازمین کام جاتے تھے۔ شاہزین پتر، تم اب بھی سوچ لو، روہیل بچہ ہے، تم بڑے ہو، یہ صحرا تمہارے ساتھ بھی ہونا چاہیے تھا۔ دادی بیگم نے ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے شاہزین کا ہاتھ پکڑ کر حسرت سے کہا۔ شاہزین نے نرمی سے دادی کا ہاتھ تھپتھپایا۔ دادی، آپ جانتی ہیں میرا ان سب چیزوں پر یقین نہیں ہے، مجھے اپنی آزادی عزیز ہے، اور ویسے بھی ایشل اور رحیل بچپن سے منگیتر ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ دوسری طرف ایشل اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ سرخ عروسے جوڑے میں وہ کسی ابصرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے، وہ خواب جو اس نے بچپن سے روہیل کے نام سے دیکھے تھے۔ اس کی سہیلیاں اسے چھیڑ رہی تھی، لیکن ایشل کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اوپری منزل پر روہیل کے کمرے کا منظر بالکل مختلف تھا۔ روہیل شیروانی پہنے آئینے کے سامنے کھڑا تھا، لیکن اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس کا فون مسلسل وائبریٹ کر رہا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ اگر تم آج نہیں آئے تو بول جانا کہ ہماری کبھی محبت تھی، میں زہر کھا لوں گی روہیل۔ دوسری طرف سے ایک لڑکی کی جذباتی اور دھمکی آویز آواز آئی۔ یہ سارا تھی، جس سے روہیل کی دوستی انٹرنیٹ پر ہوئی تھی، اور اب بات جنون تک پہنچ چکی تھی۔ سارا، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، نیچے بارات تیار ہے، بھائی جان مجھے جان سے مار دیں گے۔ روہیل نے گنگیاتے ہوئے کہا، تو پھر میری لاش دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، فیصلہ تمہارا ہے۔ فون کٹ گیا۔ روہیل کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر بیڈ پر جا گرا۔ اس کے دماغ میں طوفان برپا تھا۔ ایک طرف خاندان کی عزت اور بائی کا روب، دوسری طرف وہ جنونی محبت جس نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اسے شاہزین کا غصہ یاد آیا، پھر سارا کی دھمکی۔ اس نے ایک نظر کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھا جو پچھلے لون میں کھلتی تھی۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ نیچے ہال میں قاضی صاحب آ چکے تھے۔ شاہزین، جاؤ روہیل کو لے کر آؤ، نکاح کا وقت نکل رہا ہے، والد صاحب نے آواز دی۔ شاہزین نے سر ہلایا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کے قدموں کی چاپ مضبوط تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اوپر وہ کس طوفان کا سامنا کرنے والا ہے۔ وہ روہیل کی کمرے کے دروازے پر پہنچا اور دستک دی۔ روہیل، باہر آؤ، سب انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ شاہزین نے دوبارہ دستک دی، اس بار قدرے زور سے۔ روہیل، دروازہ کھولو، یہ بچوں والی حرکتیں مجھے پسند نہیں ہیں۔ پھر بھی خاموشی۔ شاہزین کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس نے ہینڈل گھمایا، دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اس نے غصے میں آ کر کندھے سے دروازے کو زوردار ٹکر ماری۔ دوسری بار کی کوشش میں لکڑی کا دروازہ تڑک کر کھل گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ شاہزین کی نظریں چاروں طرف گھوم گئی۔ بیڈ پر شیروانی کا کلا پڑا تھا، اور ساتھ ہی روہیل کا موبائل جو اب بھی جل بجھ رہا تھا۔ کھڑکی کے پردے ہوا سے لہرا رہے تھے، اور کھڑکی چوپٹ کھلی تھی۔ شاہزین تیزی سے کھڑکی کی طرف بڑھا اور نیچے جھانکا۔ پائپ کے ذریعے نیچے اترنے کے نشان واضح تھے۔ اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے ایک کاغذ پر پڑی۔ وہ ایک مختصر سا نوٹ تھا۔ شاہزین نے اسے اٹھایا۔ لکھا تھا، بھائی جان مجھے معاف کر دیں، میں یہ شادی نہیں کر سکتا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور اس کے پاس جا رہا ہوں۔ ایشل کو سنبھال لیں، میں بزدل ہوں، مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شاہزین نے کاغذ کو مٹھی میں پینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور بے بسی امڑ آئی۔ نیچے شہنائیاں بج رہی تھی، مہمان کھانا کھا رہے تھے، اور ایشل دلہن بنی اپنے دلہے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ خاندان کی عزت اب کانچ کی طرح بکھرنے والی ہے۔ وہ مڑا اور کمرے سے باہر نکلا، لیکن اس کی چال میں اب وہ اطمینان نہیں تھا، بلکہ ایک طوفان تھا جو سب کچھ بہا لے جانے کو تیار تھا۔ نیچے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ جب شاہزین اکیلا سیڑھیوں سے اترا، اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سب کے دل دہل گئے۔ سکندر صاحب آگے بڑھے۔ شاہزین، روہیل کہاں ہے؟ شاہزین نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ روہیل بھاگ گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت تھم گیا۔
پھر عورتوں کی چیخیں اور چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ ایشل کے کمرے تک بھی یہ خبر بجلی کی طرح پہنچی۔ ایشل جو ابھی مسکرا رہی تھی کا رنگ فاق ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں کی مہندی خوشبو جیسے اچانک اڑ گئی۔ سکندر صاحب نے سینہ پکڑ لیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہماری عزت وہ لڑکی؟ ایشل کا کیا ہوگا؟ برادری میں کیا منہ دکھائیں گے؟ شاہزین نے باپ کو سہارا دیا۔ اس کے دماغ میں ہزاروں سوچیں چل رہی تھیں۔ ایشل کی بربادی، خاندان کی ذلت اور رحیل کی غداری۔ اچانک دادی بیگم کی کرخت لیکن مضبوط آواز گونجی، عزت گھر سے باہر نہیں جائے گی، بارات واپس نہیں جائے گی۔ سب کی نظریں دادی کی طرف اٹھ گئیں۔ لیکن ماں جی، دلہا ہی نہیں ہے تو؟ سکندر صاحب لڑکھڑائے۔ دادی نے اپنی انگلی شاہزین کی طرف اٹھا دی۔ بڑا نہ صحیح، چھوٹا ہی صحیح، مگر سکندر حیات کا خون تو ہے۔ شاہزین، یہ شادی تم کرو گے، ابھی اور اسی وقت۔ شاہزین کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود پر بم گرا دیا ہو۔ دادی، آپ جانتی ہیں؟ میں کچھ نہیں جانتی، دادی نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ سوال اس گھر کی بیٹی کی عزت کا ہے اور تمہارے باپ کی پگڑی کا۔ اگر آج ایشل بنا بیاہی اس اسٹیج سے اٹھی تو کل سارا شہر اس پر تھوکے گا۔ فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ شاہزین، اپنی انا پیاری ہے یا باپ کی عزت؟ شاہزین نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ ایشل دروازے کی اوٹ میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بے چین نظروں سے شاہزین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی جو اسے ہمیشہ ایک سخت گیر بڑے بھائی کی طرح دیکھتی تھی، آج رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ شاہزین نے اپنی مٹھی اتنی زور سے بھینچی کہ ناخن ہتھیلی میں پیوست ہو گئے۔ اس نے زندگی میں کبھی شادی کا نہیں سوچا تھا، اور اب وہ ایک ایسی لڑکی سے بننے جا رہا تھا جو اس کے چھوٹے بھائی کے منگیتر تھی اور جس کے دل میں کوئی اور بستا تھا۔ ہال میں موت کا سا سکوت تھا۔ سب شاہزین کے لبوں کی جنبش کے منتظر تھے۔ شاہزین نے ایک سرد آہ بھری اور دھیمی مگر اٹل آواز میں کہا، تیاری کریں، نکاح میں ہی کروں گا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ 3 زندگیوں کا نیا اور کٹھن امتحان تھا۔ نکاح خواہ کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح ایشل کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ایشل بی بی بنت مرحوم جہانگیر، کیا آپ کو شاہزین والد سکندر حیات حق مہر 5 لاکھ روپے کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہے؟ ایشل کا سر جھکا ہوا تھا، آنسو دوپٹے پر گر کر جلد ہو رہے تھے۔ اس کے لب سل گئے تھے۔ آس پاس بیٹھی خواتین نے اسے کونی ماری۔ ہاں کہو بیٹی۔ اس نے نظر اٹھا کر دور مردانے میں بیٹھے شاہزین کو نہیں دیکھا، بس لرزتی ہوئی آواز میں کہا، قبول ہے۔ دوسری طرف شاہزین کا لہجہ سپاٹ اور سخت تھا۔ اس کی قبول ہے کہ آواز میں خوشی نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا۔ رخصتی کا وقت آیا تو ایشل اپنے پیروں پر کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اسے سہارا دے کر گاڑی تک لایا گیا۔ وہ جس گھر میں پلی بڑی تھی آج اسی گھر کے دوسرے حصے میں اجنبی بن کر جا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور شاہزین اندر داخل ہوا۔ کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا، وہی پھول جو شاید روہیل نے پسند کیے تھے، لیکن اب دلہا بدل چکا تھا۔ ایشل بیڈ کے کونے میں سمٹی ہوئی تھی، گھٹنوں میں سر دیے مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز میں ایسا درد تھا کہ شاہزین کے قدم دروازے پر ہی رک گئے۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور آہستگی سے آگے بڑھا۔ ایشل، اس نے پکارا، لیکن وہ اپنی ہی دنیا میں تھی۔ شاہزین نے قریب جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ بجلی کی تیزی سے پیچھے ہٹی، جیسے کسی آگ نے اسے چھو لیا ہو۔ مجھے ہاتھ مت لگائیں، دور رہیں مجھ سے، وہ ہسڑیائی انداز میں چیخی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ روہیل کہاں ہے؟ مجھے روہیل کے پاس جانا ہے۔ شاہزین کا چہرہ سخت ہو گیا۔ روہیل جا چکا ہے ایشل، وہ تمہیں اور اس خاندان کی عزت کو بیچ چوراہے میں چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ اب میں تمہارا شوہر ہوں، یہ حقیقت تمہیں ماننی ہوگی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ ایشل کا چہرہ شدت اور غم سے مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ اچانک اس نے سینے پر ہاتھ رکھا، اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ شدید ذہنی دباؤ صدمے نے اسے نڈال کر دیا تھا۔ اس کا سر چکرایا اور وہ لڑکھڑا کر قالین پر گرنے لگی۔ شاہزین نے پھرتی سے اسے گرنے سے پہلے تھام لیا۔ ایشل، اس نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ ایشل کا جسم تپ رہا تھا، اسے شدید بخار ہو گیا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ شاہزین کی ساری سختی کفور ہو گئی۔ اس نے ایشل کو احتیاط سے بیڈ پر لٹایا، اس کا بھاری زیور جو اسے سانس لینے میں مشکل دے رہا تھا۔ شاہزین نے خود اپنے ہاتھوں سے ہلا کرنا شروع کیا۔
اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی فکر مندی تھی۔ اس نے ایشل کے گلے سے ہار اتارا، کانوں سے جھمکے نکالے اور اس کے سینڈل اتارے۔ ایشل کے آنسو بند نہیں ہو رہے تھے، وہ نیم غنودگی میں سسک رہی تھی۔ پانی، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ شادین نے فوراً گلاس بھرا اور اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ ایشل نے بمشکل 2 بوند پیا اور پھر شازین کے کندھے پر ہی سر ڈلک گیا۔ ساری رات شازین سویا نہیں۔ وہ کرسی کھینچ کر بیڈ کے قریب بیٹھا رہا۔ کبھی وہ ٹشو سے اس کے ماتھے کا پسینہ صاف کرتا، کبھی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کی پیشانی پر رکھتا۔ وہ لڑکی جسے وہ ہمیشہ ایک ضدی بچی سمجھتا تھا، آج اتنی ٹوٹی ہوئی تھی کہ شازین کے دل میں اس کے لیے ایک انجان سا رحم پیدا ہو گیا۔ رات کے کسی پہر ایشل نے نیند میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شاید اسے کسی سہارے کی تلاش تھی۔ شازین نے اپنا ہاتھ چھوڑایا نہیں بلکہ نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ اس خاموش رات میں 2 اجنبی جو حادثاتی طور پر جیون ساتھی بن گئے تھے، ایک انکہے بندھن میں بندھ رہے تھے۔ صبح سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں تو ایشل کی آنکھ کھلی۔ سر میں ابھی بھی باری بند تھا لیکن بخار اتر چکا تھا۔ اسے رات کی دھندلی یادیں یاد آئیں، شازین کا اسے پانی پلانا، پٹیاں رکھنا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی تو دیکھا شازین صوفے پر نیم تراز ہے۔ اس نے ابھی تک شیروانی نہیں اتاری تھی، بس کوٹ اتار کر سائڈ پر رکھا ہوا تھا۔ شازین کو جاگتا دیکھ کر وہ سہم گئی۔ تیار ہو جاؤ، نیچے ناشتے پر سب انتظار کر رہے ہوں گے، شازین نے سنجیدگی سے کہا، جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایشل نے کوشش کر کے بیڈ سے پاؤں نیچے اتارے، لیکن جیسے ہی کھڑے ہونے کی کوشش کی، کمزوری کی وجہ سے اس کے پیروں میں جان نہیں تھی۔ وہ لڑکھڑائی اور گرنے ہی والی تھی کہ شازین نے ایک بار پھر اسے تھام لیا۔ کیا ہوا؟ چکر آ رہے ہیں؟ مجھ سے چلا نہیں جا رہا، ایشل نے نظریں جھکا کر کہا۔ شازین نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر بنا کچھ کہے ایک جھٹکے سے ایشل کو اپنے مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ شازین، یہ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے سب۔ ایشل کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ تم گرتی پڑتی جاؤ گی تو زیادہ تماشا بنے گا، شازین نے اسے پاٹ لہجے میں کہا اور اسے گود میں اٹھائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ایشل نے شرم سے اپنا چہرہ شازین کے سینے میں چھپا لیا تھا۔ اس نے مضبوطی سے شازین کے کرتے کو مٹھی میں جکڑ رکھا تھا۔ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر سکندر صاحب، دادی بیگم اور باقی رشتہ دار موجود تھے۔ ماحول سوگوار سا تھا کیونکہ روہیل کی حرکت سب کو یاد تھی، لیکن جیسے ہی سب کی نظر سیڑھیوں پر پڑی، نوالے ہاتھ میں ہی رہ گئے۔ شازین جو اپنے روکھے پن کے لیے مشہور تھا، اپنی نویلی دلہن کو گود میں اٹھائے پورے اعتماد سے نیچے آ رہا تھا۔ ایشل سمٹی ہوئی تھی اور شازین کی آنکھوں میں کسی کے لیے کوئی جواب دہی نہیں تھی۔ ایک ممانی نے دوسری کے کان میں سرگوشی کی، دیکھ رہی ہو، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شازین مجبوری میں یہ شادی کر رہا ہے، لیکن رات کو لگتا ہے کچھ اور ہی معاملہ ہوا ہے۔ دوسرے نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لگتا ہے چھوٹا بھائی تو بس بہانہ تھا، اصل میں تو بڑے کو ہی پسند تھی، تبھی تو پیر زمین پر نہیں لگنے دے رہا۔ توبہ ہے، بھائی مردوں کا جنون بھی عجیب ہوتا ہے۔ شازین نے کسی کی پرواہ کیے بغیر ایشل کو کرسی پر بٹھایا اور خود اس کے ساتھ والی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ دادی بیگم کے چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ آ گئی۔ انہیں لگا کہ شاید شازین نے اس رشتے کو دل سے قبول کر لیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ محبت نہیں بلکہ ایک مجبوری اور ذمہ داری کا بوجھ ہے، جسے شازین پوری دیانتداری سے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور ایشل کے دل میں ابھی بھی روہیل کا دیا ہوا زخم تازہ تھا۔ ناشتے کی میز پر ہونے والے واقعے کے بعد حویلی میں چیم و گوئیاں تو تھی، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ ایشل یا شازین کے سامنے کوئی بات کرے۔ کمرے میں واپس آ کر شازین نے ایشل کو صوفے پر بٹھایا۔ ایشل نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ آپ کو سب کے سامنے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایشل نے لرزتی آواز میں کہا۔ لوگ کیا باتیں بنا رہے ہوں گے؟ شازین نے اپنی آستینیں فولڈ کرتے ہوئے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ لوگ تب باتیں بناتے ہیں اگر تم لڑکھڑا کر گر جاتی، لوگ تب تماشا دیکھتے ہیں اگر انہیں لگتا کہ تمہارا شوہر تمہیں قبول نہیں کر رہا۔ میں نے جو کیا وہ میری بیوی کی عزت بچانے کے لیے تھا، اور میری بیوی کی عزت میری عزت ہے۔ ایشل حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ شازین کو ہمیشہ ایک پتھر دل انسان سمجھتی تھی،
مگر پچھلے 12 گھنٹوں میں اس شخص کا ایک بالکل الگ روپ سامنے آیا تھا۔ آرام کرو، میں شام کو آؤں گا، شاذین یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ مگر ایشل کو لگا جیسے کمرے کا حفظ کم ہو گیا ہے۔ دن گزرتے گئے اور مہینوں میں بدل گئے۔ ایشل نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ روہیل کا دیا ہوا دکھ اب بھی تازہ تھا، مگر شاذین کا رویہ اسے حیران کر رہا تھا۔ وہ اس سے محبت کا دعویٰ تو نہیں کرتا تھا، مگر اس کی خاموش کیئر ہر قدم پر موجود تھی۔ ایک شام شاذین جلدی گھر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ ایشل کھڑکی کے پاس بیٹھی خالی نظروں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ یہ پکڑو، شاذین نے فائل اس کی گود میں پھینکی۔ ایشل نے چونک کر فائل کھولی۔ وہ یونیورسٹی کا ایڈمیشن فارم تھا۔ یہ کیا ہے؟ تمہارا MBA کا ایڈمیشن؟ شاذین نے کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کل سے تم یونیورسٹی جا رہی ہو۔ میرا دل نہیں ہے، شاذین۔ ایشل نے فائل بند کر دی۔ میں کچھ نہیں کرنا چاہتی، سب ختم ہو گیا ہے۔ کچھ ختم نہیں ہوا؟ شاذین کی آواز میں وہی پرانی سختی لوٹ آئی۔ کیا تم ساری زندگی اس بزدل انسان کے لیے روتی رہو گی جو تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا؟ ایشل، میں تمہیں ایک کمزور عورت بن کر اس کمرے میں گھٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تمہیں پڑھنا ہوگا، اپنے لیے اور اس گھر کے وقار کے لیے۔ لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ شادی کے فوراً بعد ایشل نے یہ خدشہ ظاہر کیا۔ جب تک میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تمہیں کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں روز خود تمہیں چھوڑنے جاؤں گا اور خود لینے آؤں گا۔ تیاری کر لو۔ شاذین کا لہجہ حتمی تھا۔ اگلی صبح حویلی کے گیٹ پر ایک نیا منظر تھا۔ شاذین، جو ہمیشہ آفس جانے کی جلدی میں ہوتا تھا، آج گاڑی کے پاس کھڑا ایشل کا انتظار کر رہا تھا۔ ایشل آئی تو اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ راستے میں خاموشی رہی، لیکن یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچ کر شاذین نے اس کا ہاتھ روکا۔ ایشل، اس نے پلٹ کر دیکھا۔ سر اٹھا کر جانا، تم مسز شاذین سکندر ہو، کسی کی ٹھکرائی ہوئی نہیں ہو۔ یاد رکھنا، تمہاری کامیابی اس شخص کے منہ پر سب سے بڑا تماچا ہوگی۔ ایشل کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں، تشکر کے تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی سے اتر گئی۔ شاذین اسے اندر جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ صرف ایشل کو پڑھا نہیں رہا، بلکہ آہستہ آہستہ اس کے دل میں اپنے لیے ایک ایسی جگہ بنا رہا ہے جو کبھی روہیل کی بھی نہیں تھی۔ رات کو جب ایشل پڑھائی کر رہی ہوتی، شاذین اکثر اس کے لیے کافی بنا کر لاتا۔ وہ دونوں گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے، کبھی نصاب کی باتیں ہوتی اور کبھی زندگی کی۔ دو اجنبی اب دوست بنتے جا رہے تھے۔ ایشل کو اب شاذین کے آنے کا انتظار رہنے لگا تھا، اور شاذین کو ایشل کی مسکراہٹ کا محبت نے دستک دینا شروع کر دی تھی۔ یونیورسٹی کے امتحانات ختم ہو چکے تھے اور حویلی کی فضا میں بھی خوشگوار تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ ایشل جو کبھی مرجھائی ہوئی کلی لگتی تھی، اب شاذین کی توجہ اور محبت کی چھاؤں میں پھر سے کھل اٹھی تھی۔ شاذین نے اپنے وعدے کے مطابق اسے کبھی تنہا محسوس نہیں ہونے دیا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ ایشل شاذین کے لیے کافی کا مگ لے کر ٹیرس پر آئی۔ شاذین ریلنگ پر جھکا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کی کافی؟ ایشل نے نرمی سے کہا۔ شاذین نے محبت سے مڑ کر دیکھا اور مسکرا دیا۔ وہ صف غیر شاذین اب صرف باہر والوں کے لیے تھا۔ ایشل کے لیے وہ ایک شفیق دوست اور شوہر تھا۔ شکریہ، اس نے مگ تھامتے ہوئے کہا۔ ویسے میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میرا؟ خیریت؟ ایشل نے حیرت سے پوچھا۔ کل مجھے کام کے سلسلے میں کچھ دنوں کے لیے اسلام آباد جانا ہے۔ ایک اہم ڈیل ہے۔ ایشل کا چہرہ اتر گیا۔ وہ اب شاذین کی موجودگی کی عادی ہو چکی تھی۔ کتنے دن لگیں گے؟ شاید ایک ہفتہ۔ شاذین نے کافی کا گھونٹ بڑھتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کیا۔ کیوں؟ تم اداس ہو گئی ہو؟ نہیں، بس عادت سی ہو گئی ہے آپ کے ساتھ کی۔ گھر کاٹنے کو دوڑے گا، ایشل نے اعتراف کر لیا۔ شاذین نے مگ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ایشل کے قریب آیا۔ تو پھر پیکنگ کر لو۔ کیا مطلب؟ ایشل چونکی۔ مطلب یہ کہ مسز شاذین بھی میرے ساتھ جا رہی ہیں۔ میں بھی تمہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ راستہ لمبا ہے، تم ساتھ ہوگی تو سفر کٹ جائے گا۔ شاذین کی آنکھوں میں شرارت اور محبت کا حسین امتزاج تھا۔ ایشل کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ دونوں یوں اکیلے شہر سے باہر جا رہے تھے۔ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلی صبح موسم خوشگوار تھا۔ شاذین نے ڈرائیور کو چھٹی دے دی تھی
اور گاڑی خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ ایشل فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ گاڑی میں مدھم موسیقی چل رہی تھی۔ موٹر وے پر گاڑی دوڑاتے ہوئے شاذین نے ایشل کی طرف دیکھا۔ خوش ہو؟ بہت، ایشل نے کھل کر مسکراتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے شاذین، مجھے لگتا تھا میری زندگی ختم ہو گئی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن آپ نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے روشنی دکھائی۔ اب مجھے ماضی کا کوئی غم یاد نہیں آتا۔ شاذین نے ایشل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے ہلکا سا دبایا۔ تم میری ذمہ داری تھی ایشل، لیکن اب تم میری زندگی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ان چند دنوں میں پرانی تمام تلخ یادیں مٹا دیں۔ ایشل نے محبت پاش نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شاذین ہے جس سے وہ ڈرتی تھی۔ روہیل کا نام اور چہرہ اب اس کے ذہن کے کسی پری گوشے میں دفن ہو چکا تھا۔ دوپہر ڈلنے لگی تو موسم کے تیور بدلنے لگے۔ آسمان پر سیاہ بادل امڑ آئے، ہوا میں خنکی بڑھ گئی۔ لگتا ہے زبردست بارش ہونے والی ہے، شاذین نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بارش بہت پسند ہے۔ ایشل نے بچوں کی طرح خوش ہو کر شیشہ تھوڑا سا نیچے کیا۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے بالوں کو بکھیر دیا۔ شیشہ بند کر دو ایشل، ٹھنڈ لگ جائے گی، شاذین نے ٹوکا۔ تھوڑی دیر پلیز، یہ موسم بہت حسین ہے۔ ایشل کی خوشی دیدنی تھی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ حسین موسم اپنے دامن میں خوفناک طوفان چھپائے ہوئے ہے۔ بادلوں کی گرج میں شدت آ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے تیز بارش نے گاڑی کو گھیر لیا۔ حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی۔ بارش بہت تیز ہے، وائپر بھی نہیں کام کر رہے، شاذین کے لہجے میں تشویش در آئی۔ اس نے گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ شاذین، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایشل نے ونڈو اسکرین پر موسلا دھار بارش گرتے دیکھ کر کہا۔ فکر مت کرو، میں ہوں نا، شاذین نے اسے تسلی دی، لیکن اس کی اپنی گرفت اسٹیئرنگ پر سخت ہو گئی تھی۔ گاڑی سنسان پہاڑی راستے پر تھی اور اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اچانک گاڑی نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور انجن سے عجیب سی آواز آئی۔ یہ کیا ہوا؟ ایشل گھبرا گئی۔ شاید ٹائر پنچر ہوا یا انجن میں پانی چلا گیا ہے، شاذین نے جن چلا کر کہا اور گاڑی سائڈ پر لگانے کی کوشش کرنے لگا۔ باہر طوفان شور مچا رہا تھا اور وہ دونوں ویرانے میں پھنس چکے تھے۔ باہر طوفان کا زور ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ گاڑی کا انجن بند ہو چکا تھا اور اندر اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ شاذین نے کوشش کی کہ گاڑی دوبارہ چل پڑے، مگر سب بے سود۔ اس نے ایشل کی طرف دیکھا جو خوف سے سمٹی بیٹھی تھی۔ شاذین سنجیدگی سے بولا، ایشل، یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ وہ سامنے دیکھو، ایک پرانی عمارت نظر آ رہی ہے، ہمیں وہی پناہ لینی ہوگی، ایشل نے لرزتی آواز میں کہا۔ مگر باہر اتنی تیز بارش ہے اور اندھیرا بھی ہے، شاذین نے کہا۔ گاڑی میں سردی بڑھ جائے گی جو تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، چلو میرے ساتھ۔ انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو بارش کے تپیڑے ان کے چہروں پر لگے۔ شاذین نے اپنا کوٹ اتار کر ایشل کے سر پر تان لیا اور اسے اپنے حصار میں لیا۔ وہ دونوں کیچڑ اور پانی سے بچتے ہوئے اس عمارت کی طرف بھاگے۔ جب وہ برآمدے میں پہنچے تو دونوں پانی میں شرابور ہو چکے تھے۔ ایشل سردی سے بری طرح کانپ رہی تھی، اس کے دانت بج رہے تھے اور رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ شاذین نے دروازہ دھکیلا تو وہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ اندر گپ اندھیرا اور سیلین کی بو تھی۔ شاذین نے اپنی جیب سے روشنی کا انتظام کیا۔ یہ شاید کوئی پرانا فارم ہاؤس تھا جو اب استعمال میں نہیں تھا۔ ایشل فرش پر بیٹھ گئی اور اپنے بازوں کو رگڑنے لگی۔ وہ بمشکل بولی، شاذین نے جم رہی ہوں۔ شاذین نے ادھر ادھر دیکھا۔ ایک کونے میں کچھ ٹوٹی ہوئی لکڑیاں اور پرانے اخبار پڑے تھے۔ اس نے جلدی سے انہیں اکٹھا کیا اور اپنی جیب سے لائٹر نکال کر آگ جلانے کی کوشش کی۔ کافی جدوجہد کے بعد آگ کے کچھ شعلے بلند ہوئے، مگر کمرے کی ٹھنڈک اور گیلی دیواروں کی وجہ سے حرارت بہت کم تھی۔ ایشل کی حالت بگڑ رہی تھی، اس کا چہرہ نیلا پڑ رہا تھا اور وہ ہوش کھو رہی تھی۔ شاذین اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے ایشل کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر رگڑے۔ شاذین نے پکارا، ایشل، ہوش میں رہو۔ ایشل نے مدھم آواز میں کہا، بہت سردی ہے، مجھے بچا لے۔ شاذین کو احساس ہوا کہ یہ سردی ایشل کی جان لے سکتی ہے۔ آگ کی تپش ناکافی تھی، اسے فوری طور پر ایشل کے جسم کو حرارت پہنچانی تھی۔ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے ایشل کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ ایشل کا برف جیسا ٹھنڈا جسم شاذین کے وجود سے ٹکرایا۔ شاذین نے اسے مزید قریب کر لیا
تاکہ اس کی جسمانی حرارت ایشل میں منتقل ہو سکے۔ فاصلے سمٹ گئے اور مجبوری جذبات میں ڈل گئی۔ اس ویران کمرے اور طوفانی رات میں قدرت نے انہیں ایک کر دیا تھا۔ وہ دونوں جو اب تک صرف نام کے میاں بیوی تھے، اس رات روح اور جسم کے رشتے میں بن گئے۔ ایشل کی جان بچانے کی کوشش محبت کے انتہا بن گئی۔ باہر بادل گرجتے رہے، مگر اندر دو دل ایک دھڑکن بن چکے تھے۔ صبح جب طوفان تھم چکا تھا تو سورج کی کرنیں روشن دان سے اندر آ رہی تھی۔ آگ بجھ چکی تھی، مگر اب وہاں سردی نہیں تھی۔ ایشل شاہزین کے کاندھے پر سر رکھے گہری نیند میں تھی۔ شاہزین جاگ رہا تھا۔ اس نے ایشل کے معصوم چہرے کو دیکھا اور اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ اب ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہا تھا۔ ایشل نے اپنی آنکھیں کھولی تو شاہزین کو اپنے اتنا قریب آ کر شرما گئی۔ اس نے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی۔ شاہزین نے نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور کہا، اب ہم مکمل طور پر ایک ہیں۔ کوئی بھی تیسرا اب ہمارے درمیان نہیں آ سکتا۔ ایشل نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے دل میں اب شاہزین کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ نے جو فیصلہ اس کے لیے کیا تھا وہی بہترین تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اس عمارت سے باہر نکلے۔ دھوپ نکل آئی تھی اور فضا نکھر چکی تھی، بالکل ان کی زندگی کی طرح۔ حویلی کے بڑے دروازے سے گاڑی اندر داخل ہوئی تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ گھر کے ملازمین نے بھاگ کر سامان اتارا۔ دادی بیگم اور سکندر صاحب لاؤنج میں ہی موجود تھے۔ شاہزین اور ایشل اندر داخل ہوئے تو فضا میں ایک خوشگوار تبدیلی محسوس کی جا سکتی تھی۔ شاہزین کے چہرے پر وہ پرانی سختی اور تناؤ نہیں تھا جو شادی کے بعد سے طاری رہتا تھا۔ ایشل کے چہرے پر بھی سکون اور حیا کی سرخی تھی۔ دادی بیگم نے دونوں کو ساتھ دیکھا تو ان کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ دادی بیگم نے شفقت سے کہا، شکر ہے تم دونوں خیریت سے واپس آ گئے۔ موسم کی خرابی کی خبر سن کر ہم بہت پریشان تھے۔ شاہزین نے آگے بڑھ کر دادی کے سر پر بوسہ دیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی دعائیں ساتھ تھیں، اس لیے بڑی مشکل سے نکال آئے۔ ایشل خاموشی سے اپنی ساس کے پاس جا بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ ویرانی نہیں تھی جو روہیل کے جانے کے بعد ڈیرے ڈال چکی تھی۔ شاہزین نے اس کی زندگی کو ایک نیا مفہوم دے دیا تھا۔ دوسری جانب شہر کے ایک تنگ اور پسماندہ علاقے کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں منظر بالکل مختلف تھا۔ یہاں خاموشی نہیں بلکہ چیخو پکار تھی۔ روہیل سر تھامے فرش پر بیٹھا تھا، جبکہ سارا اس کے سامنے کھڑی غصے سے چلا رہی تھی۔ کمرے میں سامان بکھرا پڑا تھا جو ان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ سارا نے تلخی سے کہا، آخر کب تک میں یہ سب برداشت کروں گی؟ تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے پاس بہت پیسہ ہے اور ہم عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے، مگر یہاں تو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ رہے ہیں۔ روہیل نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، سارا تم جانتی ہو کہ میں سب کچھ چھوڑ کر صرف تمہارے لیے آیا ہوں۔ میرے بھائی نے میرے تمام کھاتے بند کر دیے ہیں۔ مجھے تھوڑا وقت دے دو، میں کچھ انتظام کر لوں گا۔ سارا نے طنزیہ ہنسی ہنسی، وقت؟ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں اس بدبودار فلیٹ میں رہنے کی عادی نہیں ہوں۔ مجھے وہی زندگی چاہیے جو میں نے خوابوں میں دیکھی تھی۔ اگر تم وہ نہیں دے سکتے تو مجھے تمہاری محبت کا اچار نہیں ڈالنا۔ روہیل نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ وہ سارا نہیں تھی جس پہ وہ انٹرنیٹ پر گھنٹوں باتیں کرتا تھا۔ وہ سارا تو دعویٰ کرتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ روکھی سوکھی کھا لے گی۔ روہیل نے کہا، تم نے تو کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، چاہے میرے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ سارا نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ محبت پیٹ نہیں بھرتی روہیل۔ مجھے لگا تھا کہ تم سکندر حیات کے بیٹے ہو تو تمہارے ساتھ پیسہ بھی آئے گا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم ایک نکارا انسان نکلو گے جو اپنے باپ کے پیسے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو۔ یہ الفاظ روہیل کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اسے پہلی بار اپنے گھر کی یاد آئی۔ اسے شاہزین کا روب دار چہرہ یاد آیا جو اسے ہر مشکل سے بچا لیتا تھا۔ اسے ایشل کی معصومیت یاد آئی جو اس کی ہر بات مانتی تھی۔ اس نے ان سب کو ٹھکرا کر سارا کا ہاتھ تھاما تھا اور آج وہی سارا اسے نکارا کہہ رہی تھی۔ روہیل غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے چیخ کر کہا، بس بہت ہو گیا۔ میں محنت کر رہا ہوں، نوکری ڈھونڈ رہا ہوں، تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ سارا نے منہ پھیر لیا، میرا صبر جواب دے چکا ہے۔ اگر اگلے 2 دن میں تم نے اس گھر سے بہتر جگہ کا انتظام نہ کیا تو میں اپنے راستے الگ کر لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔
روہیل اکیلا رہ گیا۔ اس کے کانوں میں ابھی بھی سارا کے تلخ الفاظ گونج رہے تھے۔ اسے محسوس ہوا کہ اس نے جذباتی ہو کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ گھر کا رہا نہ گاٹ کا۔ ادھر حویلی میں شاہزین اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ ایشل اس کے لیے چائے لے کر آئی۔ ایشل نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہیں؟ شاہزین نے مڑ کر اسے دیکھا اور نرمی سے بولا، میں سوچ رہا ہوں کہ انسان اپنی قسمت سے کتنا ہی بھاگ لے، وہ اسے وہیں لے آتی ہے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ میں شادی کے خلاف تھا، مگر دیکھو آج میں کتنا خوش قسمت ہوں۔ ایشل نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جس وقت وہ اپنی خوش قسمتی پر ناز کر رہی ہے، اسی وقت اس کا سابقہ مگیتر اپنی بدقسمتی اور غلط فیصلوں کے نتائج بھگت رہا ہے۔ تقدیر اپنا کھیل کھیل رہی تھی اور بہت جلد ان سب کا آمنا سامنا ہونے والا تھا۔ حویلی میں زندگی اپنی ڈگر پر رواں دواں تھی۔ شاہزین اور ایشل کے درمیان خاموش محبت اب ایک مضبوط رشتے میں بدل چکی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ دونوں باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ شاہزین نے ایشل کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے اس گھر کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے، مجھے خوشی ہے کہ تم میری زندگی میں آئی۔ ایشل نے مسکرا کر نظریں جھکا لی۔ شاہزین کے الفاظ اس کے لیے کسی انعام سے کم نہیں تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر روہیل اسے چھوڑ کر نہ جاتا تو شاید اسے کبھی معلوم نہ ہوتا کہ ایک ذمہ دار مرد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ دوسری جانب دوسرے شہر میں روہیل کی زندگی میں طوفان برپا ہونے والا تھا۔ روہیل شام کو تھکا ہارا فلیٹ میں داخل ہوا۔ اس نے آج اپنی کلائی کی مہنگی گھڑی بیچ دی تھی تاکہ سارا کی فرمائشیں پوری کر سکے۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کے پیکٹ اور سارا کے لیے ایک نیا سوٹ تھا۔ اسے امید تھی کہ آج سارا خوش ہو جائے گی اور ان کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، لیکن جب وہ اندر داخل ہوا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ کمرے میں سارا موجود تھی مگر وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کے پاس 2 بڑے بیگ رکھے تھے اور وہ شیشے کے سامنے کھڑی لپسٹک لگا رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی تقریب میں جانے کے لیے تیار ہو۔ روہیل نے حیرت سے پوچھا، سارا یہ سب کیا ہے؟ تم کہاں جا رہی ہو؟ سارا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی بے حسی تھی جو پچھلے کچھ دنوں سے روہیل دیکھ رہا تھا۔ سارا نے اطمینان سے جواب دیا، میں جا رہی ہوں روہیل، ہمیشہ کے لیے۔ روہیل کے ہاتھ سے کھانے کے پیکٹ گر گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر سارا کا بازو پکڑ لیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، میں نے تمہارے لیے اپنا گھر چھوڑا، اپنی عزت داؤ پر لگائی، آج دیکھو میں تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں۔ سارا نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا اور حقارت سے اس سوٹ کو دیکھا جو فرش پر گر گیا تھا۔ سارا نے ہنستے ہوئے کہا، اس معمولی تحفے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میری دوستی ایک سیٹ سے ہو گئی ہے جو مجھے دبئی لے جا رہا ہے، وہ تمہاری طرح کنگال نہیں ہے۔ روہیل کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ اس نے چلا کر کہا، تم نے مجھ سے محبت کا وعدہ کیا تھا، تم نے کہا تھا کہ ہم ساتھ جئیں گے اور ساتھ مریں گے، یہ دھوکہ کیوں؟ سارا نے اپنا بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ رک کر اس نے آخری وار کیا، محبت سے خوابوں میں اچھی لگتی ہے روہیل، حقیقت میں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ویسے بھی جو شخص اپنے سگے بھائی اور منگیتر کا نہیں ہوا وہ میرا کیا ہوگا؟ تم نے جو بویا تھا وہی کاٹ رہے ہو۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ سیڑھیوں پر اس کی ہیل کی آواز روہیل کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ باہر شاید کوئی گاڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گاڑی کے چلنے کی آواز آئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ روہیل وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ خالی فلیٹ اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایشل کا معصوم چہرہ گھوم گیا۔ اسے اپنی ماں کی ممتا اور باپ کا پیار یاد آیا۔ اسے شاہزین کی نصیحتیں یاد آئیں۔ اس نے سوچا، میں کتنا بے وقوف تھا، میں نے ہیرے جیسی لڑکی کو چھوڑ کر پتھر کو چنا۔ لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ اس کے دل میں ایک امید جاگی۔ اسے لگا کہ گھر والے ناراض ضرور ہوں گے مگر اسے معاف کر دیں گے۔ اور ایشل، وہ تو اس کے بچپن کی منگیتر ہے، وہ ضرور اس کا انتظار کر رہی ہوگی، وہ رو رہی ہوگی، شاہزین اسے سنبھال رہا ہوگا، مگر ایشل صرف اس کی ہے۔ روہیل نے عزم کے ساتھ سر اٹھایا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ صبح ہی واپس جائے گا۔ وہ سب کے پیروں میں گر کر معافی مانگ لے گا۔ وہ ایشل کے سامنے روئے گا تو وہ اسے معاف کر دے گی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وقت کا پہیہ الٹا نہیں گھومتا، اور جو پانی پلوں کے نیچے گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ وہ اپنی بربادی کا تماشا دیکھنے کے لیے واپسی کا سفر شروع کرنے والا تھا۔
बस की खिड़की से बाहर देखते हुए रोहेल की आंखों में नमी तैर रही थी। वो लाहौर वापस आ रहा था, वही शहर जिसे वो कुछ अर्सा पहले अपनी अना और झूठी मोहब्बत के खातिर ठुकरा कर गया था। उसकी हालत किसी फकीर से कम नहीं थी। कपड़े मैले हो चुके थे और चेहरे पर बड़ी हुई दाढ़ी ने उसे पहचानना मुश्किल बना दिया था। उसकी जेब में सिर्फ इतने पैसे बचे थे कि वो घर तक पहुंच सके। सफर के दौरान उसके जहन में सिर्फ एक ही खाका गर्दिश कर रहा था, ईशल का चेहरा। उसने खुद को यकीन दिला रखा था कि ईशल अब भी उसके गम में निडाल होगी। वो सोच रहा था कि खानदान वाले शायद उसे धुतकार देंगे या शाहजेन उस पर हाथ उठाएगा, मगर ईशल उसका साथ नहीं छोड़ेगी। वो उसके पैरों में गिर जाएगा और माफी मांग लेगा। उसे लगता था कि बचपन की मोहब्बत इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकती। वो अपने खुदगर्जी में ये भूल गया था कि कुछ गलतियां माफ़ी के काबिल नहीं होती। दूसरी तरफ हवेली में रात का खाना लग चुका था। दस्तरखान पर रौनक थी। शाहजैन ने ईशल की प्लेट में सालन डाला। ईशल ने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, बस कने, मैं इतना नहीं खा सकती। शाहजैन ने प्यार से जवाब दिया, तुम्हें खाना होगा, तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। दादी बेगम ने यह मंजर देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो डरती थी कि कहीं शाहजैन की फितरी सख्ती ईशल को मुरझा न दे, मगर शाहजैन तो ईशल के लिए मोम हो चुका था। वहाँ मौजूद हर शख्स देख सकता था कि वो दोनों ही खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। ईशल के चेहरे पर अब वो सुकून था जो एक महफूज पनाहगाह में मिलता है। रोहेल का सफर तमाम हुआ। बस अड्डे पर उतरकर उसने एक रिक्शा लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर गुजरते लम्हे के साथ उसे अपनी गलती का एहसास शिद्दत से हो रहा था। सारा का धोखा उसे याद आता तो उसका खून खोल उठता, मगर फिर उसे ईशल का ख्याल आ जाता जिसके लिए मरहम की उम्मीद थी। उसे क्या मालूम था कि जिस ईशल को वो अपनी जागीर समझ रहा था, वो अब किसी और की सल्तनत की मलिका बन चुकी थी। रिक्शा हवेली वाली गली में मुड़ा। रोहेल ने दूर से अपने घर के ऊंचे दरवाजे को देखा। वहां रोशनियां जल रही थी। उसने रिक्शे वाले को बच्चे कुचे पैसे दिए और लरजते कदमों से गेट की तरफ बढ़ा। गेट पर मौजूद चौकीदार ने उसे मैली हालत में देखकर रोका। चौकीदार ने सख्ती से पूछा, कौन हो तुम और किससे मिलना है? रोहेल ने आहिस्ता से सर उठाया। चौकीदार उसे पहचान कर हक्का बक्का रह गया। उसके मुंह से भी इख्तियार निकला, छोटे साहब आप? रोहेल ने उसकी हैरत का कोई जवाब नहीं दिया। वो नजरें झुकाए गेट से अंदर दाखिल हो गया। वसी और इस लॉन में खामोशी थी। लाउंज के अंदर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। ये ईशल की खिलखिलाती हुई हंसी थी। रोहेल के कदम वहीं रुक गए। ये हंसी तो उसके लिए थी, ये खुशी तो उसके दम से होनी चाहिए थी। वो ये सोचकर खुद को तसल्ली देने लगा कि शायद ईशल को मेरी वापसी की आहट मिल गई है, या वो मुझे याद करके मुस्कुरा रही है। खुशफहमी उसका आखिरी सहारा थी। उसने हिम्मत मुजतमा की और आगे बढ़ा। वो सीधा लॉन्च के दरवाजे पर पहुंच गया। उसका हाथ दरवाजे के दस्तगीरे पर था और दिल हलक में अटका हुआ था। बस एक दरवाजे की दूरी थी और फिर हकीकत उसके सामने आने वाली थी। वो हकीकत जो उसकी दुनिया बदलने वाली थी। दरवाज़ा खुला और रहेल अंदर दाखिल हो गया। कमरे में मौजूद हंसी की आवाज़ें अचानक दम तोड़ गई। ऐसे लगा जैसे वक्त थम गया हो। सबकी नजरें दरवाजे पर खड़े उस शख्स पर जम गई जो कभी उस घर का लाडला था, मगर आज किसी बेकारी से कम नहीं लग रहा था। सामने वाली नशिस्त पर शाहजैन और ईशल साथ साथ बैठे थे। शाहजैन के हाथ में चाय की प्याली थी और वो मुस्कुराकर ईशल से कुछ कह रहा था। रोहेल को देखते ही शाहजैन की मुस्कुराहट गायब हो गई और चेहरे पर शदीद गुस्सा उमड़ आया। ईशल खौफ से कांप उठी और इसने बेख्तियार शाहजैन का बाजू थाम लिया। ये मंजर रोहेल के लिए पहला झटका था। सिकंदर साहब अपनी जगह से खड़े हो गए। उनकी आवाज़ गरजी, तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की? रोहेल ने रोते हुए जमीन पर घुटने टेक दिए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मुझे माफ कर दे, मैं भटक गया था। वो लड़की झूठी थी, उसने मुझे लूट लिया और धोखा दिया। मुझे ठोकर लगने के बाद एहसास हुआ कि मेरा असली घर यही है। दादी बेगम ने नफरत से मुंह फेर लिया। वो बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। जिस घर की इज्जत तुमने खाक में मिलाई थी, अब वहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। रोहेल ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसकी नजरें सिर्फ ईशल पर थी।
وہ سمجھ رہا تھا کہ ایشل شاہزین کے ڈر سے خاموش ہے۔ اسے اپنی خوش فہمی پر یقین تھا کہ ایشل ابھی بھاگ کر اس کے پاس آئے گی۔ وہ گھٹنوں کے بال چلتا ہوا تھوڑا آگے بڑھا۔ اس نے ایشل کو پکارا، ایشل، تم تو جانتی ہو مجھے، تم جانتی ہو کہ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں واپس آ گیا ہوں ایشل، میں اب تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تم ان سب کو بتا دو کہ تم بھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ ایشل کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے شاہزین کی طرف دیکھا جیسے پناہ مانگ رہی ہو۔ شاہزین نے چائے کی پیالی میز پر پٹکی۔ اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں اتنا جلال تھا کہ روہیل سہم گیا۔ شاہزین نے گرجدار آواز میں کہا، خبردار، جس کا نام بھی اپنی زبان سے لیا، وہ ایشل ہے، مگر اب وہ تمہاری منگیتر نہیں ہے۔ روہیل نے حیرت سے شاہزین کو دیکھا۔ اس کا ذہن میں ابھی تک یہ بات نہیں سما رہی تھی کہ اس کے غیر موجودگی میں کیا قیامت گزر چکی ہے۔ روہیل نے نادانی میں کہا، بھائی جان، میں جانتا ہوں آپ ناراض ہیں، آپ مجھے مار لیں مگر مجھے ایشل سے الگ نہ کریں۔ میرا اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں، بس آج ہی میرا نکاح پڑھوا دیں۔ یہ سنتے ہی شاہزین نے آگے بڑھ کر روہیل کے گریبان کو جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ شاہزین نے دان پیس کر کہا، شادی؟ تم کس شادی کی بات کر رہے ہو روہیل؟ تم نے تو شادی والے دن اپنی موت کا سامان خود کیا تھا۔ روہیل نے ہکلاتے ہوئے کہا، بھائی جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایشل میری ہے۔ شاہزین نے اسے زوردار دھکا دیا جس سے روہیل دور جا گرا۔ شاہزین نے ایشل کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا اور وہ جملہ کہا جس نے روہیل کی دنیا اجاڑ دی۔ شاہزین نے حتمی لہجے میں کہا، اپنی گندی نگاہیں نیچی رکھو روہیل۔ جس لڑکی کو تم بارات والے دن چھوڑ کر بھاگے تھے، وہ اب میری عزت اور میری بیوی ہے۔ یہ الفاظ روہیل کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اترے۔ وہ پتھر کا ہو گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ کیا ایشل اس کے بھائی کی ہو چکی ہے؟ یہ وہ سزا تھی جس کا تصور بھی اس نے نہیں کیا تھا۔ شاہزین کے ان الفاظ نے کہ ایشل اب اس کی بیوی ہے، کمرے میں ایک بھونچال برپا کر دیا تھا۔ روہیل کے لیے یہ انکشاف موت سے بھی بدتر تھا۔ وہ فرش پہ بیٹھا پھٹی پڑی نگاہوں سے کبھی شاہزین کو دیکھتا اور کبھی ایشل کو۔ اس کے ذہن نے اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ روہیل نے پاگلوں کی طرح سر ہلایا اور چیخا، یہ جھوٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ایشل صرف میری ہے۔ آپ سب مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں تاکہ مجھے سزا دے سکیں۔ ایشل، تم کیوں چپ ہو؟ تم نے انہیں بتایا کیوں نہیں کہ ہم دونوں نے اس سال جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی؟ بولو ایشل، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ایشل کی آنکھوں میں آنسو تو تھے مگر یہ آنسو روہیل کے لیے نہیں تھے، بلکہ اس اذیت کے تھے جو اس شخص نے اسے دی تھی۔ اس نے مضبوطی سے شاہزین کا ہاتھ تھاما اور ایک قدم آگے بڑھی۔ اس بار اس کے لہجے میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ ایشل نے سپاٹ لہجے میں کہا، وہ ایشل اسی رات مر گئی تھی روہیل، جس رات تم اسے تماشا بنا کر گئے تھے۔ تم نے قسموں کی بات کی، تم نے تو اپنی ہی قسموں کو سودا کر لیا تھا۔ آج میرے سامنے میرا مجرم کھڑا ہے، میرا محبوب نہیں۔ اور سن لو کہ شاہزین صرف میرے شوہر نہیں ہے، بلکہ وہ میرے محافظ اور میرا مان ہے۔ تمہارے لیے میرے دل میں اب نفرت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ الفاظ روہیل کے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہوئے۔ اسے امید تھی کہ ایشل اسے ٹوٹ کر چاہے گی، مگر یہاں تو سب کچھ راکھ ہو چکا تھا۔ اس نے بے چارگی سے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ روہیل نے روتے ہوئے کہا، بابا، آپ تو مجھے گھر سے نہیں نکالیں گے، میں آپ کا خون ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بہک گیا تھا۔ وہ لڑکی وقار نکلی، اس نے مجھے لوٹ لیا، میرے پاس اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ مجھے اپنے گھر کے کسی کونے میں جگہ دے دیں، میں نوکر بن کر رہ لوں گا۔ سکندر صاحب کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ انہوں نے اپنی چھڑی زور سے زمین پر ماری۔ سکندر صاحب نے گرج کر کہا، جس دن تم اس دہلیز کو پار کر کر گئے تھے، اسی دن میں نے اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھ لیا تھا۔ اس گھر میں غداروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم نے اپنی ماں کے دودھ کا لاج نہیں رکھی، تم نے اپنے بھائی کی عزت کا سودا کیا، آج تم نوکر بننے کی بات کرتے ہو۔ ارے ہم تو تمہیں بھیک دینا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ دادی بیگم نے اپنا رخ موڑ لیا۔ ان کی آنکھوں میں دکھ تھا مگر وہ جانتی تھی کہ انصاف کا تقاضا یہی ہے۔
روہیل نے سب کی آنکھوں میں اپنے لیے اجنبیت دیکھی۔ اسے احساس ہوا کہ اب وہ اس خاندان کا حصہ نہیں رہا۔ وہ جس باغیچے کا پھول تھا اس نے خود ہی اپنی شاخ کاٹ لی تھی۔ شاہ زین نے آگے بڑھ کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا اندازہ حتمی تھا۔ شاہ زین نے سخت لہجے میں کہا، اس سے پہلے کہ میں ملازمین کو بلا کر تمہیں دھکے دے دوں، یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ کبھی اپنی منحوس شکل لے کر اس گھر کے آس پاس بھی مت پٹکنا۔ ایشل میری بیوی ہے اور میں اپنی بیوی پر کسی غیر مرد کی سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ غیر مرد؟ اس لفظ نے روہیل کی رہی سہی امید بھی توڑ دی۔ وہ اپنے ہی گھر میں غیر ہو چکا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے کھڑا تھا۔ اس کے پیروں میں جان نہیں تھی۔ اس نے ایک آخری نظر اس عالیشان کمرے پر ڈالی جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ اس نے حیرت سے ایشل کو دیکھا جو شاہ زین کے پہلو میں کھڑی تھی۔ وہ دونوں ایک مکمل تصویر لگ رہے تھے اور وہ اس تصویر کا بدنما داغ تھا۔ روہیل گردن چکائے دھیرے دھیرے سے دروازے کی طرف بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ اسے سارا کے کہے ہوئے الفاظ یاد آ رہے تھے، نہ تم گل کے رہے نہ گاٹ کے۔ سارا نے ٹھیک کہا تھا۔ اس نے ہیرے کی چاہت میں کنکر اٹھایا اور اب وہ کنکر بھی اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور ہیرا بھی کھو گیا تھا۔ وہ حویلی کے بڑے دروازے سے باہر نکلا۔ باہر رات کا سناٹا اور گہرا اندھیرا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو اس کے وجود میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ امید لے کر آیا تھا کہ صبح کا سورج اس کے لیے نئی زندگی لائے گا، مگر اب اس کے نصیب میں صرف اندھیرا تھا۔ پیچھے حویلی کا باری دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ اس آواز نے ہمیشہ کے لیے اس کے اور اس کے ماضی کے درمیان دیوار کھڑی کر دی۔ روہیل سڑک کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس کے جیب خالی تھی اور دل ویران۔ اسے بھوک بھی لگی تھی اور پیاس بھی، مگر سب سے زیادہ اسے اپنی ضمیر کی ملامت کا سامنا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس رات وہ اپنی ہوس اور جھوٹی محبت کے پیچھے نہ بھاگتا تو آج وہ اندر گرم بستر پر ہوتا اور ایشل اس کے پاس ہوتی۔ یہ اگر کا الفاظ اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن چکا تھا۔ حویلی کی اوپری منزل کی کھڑکی سے شاہ زین نے باہر دیکھا۔ گیٹ کے باہر سڑک پر ایک سایہ بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ شاہ زین نے پردہ گرا دیا۔ ایشل اس کے پاس آئی اور پوچھا، کیا ہوا؟ شاہ زین نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے نرمی سے کہا، کچھ نہیں ہوا، بس ایک بولا ہوا مسافر تھا جو راستہ بھٹک گیا تھا۔ اب وہ اپنے راستے پر جا چکا ہے۔ ایشل نے سکون کا سانس لیا اور سر شاہ زین کے سینے پر رکھ دیا۔ اندر روشنی تھی، سکون تھا اور محبت تھی، جبکہ باہر روہیل تنہائی اور پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔ قدرت نے انصاف کر دیا تھا۔ جو مخلص تھا اسے انعام مل گیا اور جو بے وفا تھا وہ در بدر ہو گیا۔ روہیل کا مقدر اب صرف سڑک کے خاک اور تاحیات پچھتاوا تھا۔ یہ عبرت کی وہ مثال تھی جو وقت نے وہاں رقم کر دی تھی۔